بسم اللہ الرحمن الرحیم جزا اللہ عنا محمد ما هو اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قابل قدر سامعین، آپ میں سے اکثر نے ایک لفظ سنا ہوگا جسے کہتے ہیں اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا، رضا بالقضاء، اللہ کے حکم پر، فیصلے پر راضی رہنا۔ اس کا یہ عقیدہ بھی ہے ہم مسلمانوں کا کہ جو اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے ہم اس پر راضی ہوتے ہیں اور وہ ہمارے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ رضا بالقضاء کا مطلب کیا ہے، اس کو ایک مثال سے سمجھیے، ایک واقعے سے سمجھیے۔ بہت بڑے بزرگ اللہ کے ولی گزرے ہیں، حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت کیا حال ہیں، طبیعت کیسی ہے؟ فرمان لگے کہ کیا پوچھتے ہو اس شخص کا مزاج جس کا ہر کام اس کی مرضی سے ہو رہا ہے، کوئی کام بھی اس کی مرضی کے خلاف نہیں ہو رہا۔ بظاہر تو یہ بڑی عجیب بات لگتی ہے کہ یہ تو بڑا عجیب دعویٰ ہے کہ تمام کام میری مرضی کے مطابق ہو رہے ہیں، میری مرضی کے بغیر کوئی کام نہیں ہو رہا۔ یہ تو کسی نبی نے بھی دعویٰ نہیں کیا کہ سارے کام میری مرضی کے مطابق ہو رہے ہیں۔ تو سائل نے، مزاج پوچھنے والے نے سوال کیا کہ حضرت یہ کیسی بات کر رہے ہیں؟ تو فرمانے لگے کہ میری بات کا مطلب یہ ہے، میں نے جو یہ کہا کہ تمام کام میری مرضی کے مطابق ہو رہے ہیں، میری مرضی کے بغیر کوئی کام نہیں ہو رہا، یہ اس لیے کہا ہے کہ میں نے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی پر چھوڑ دیا ہے کہ جو کام اللہ کی مرضی کے مطابق ہو رہا ہے وہ میری مرضی کے مطابق بھی ہے، میں بھی اسے پسند کرتا ہوں۔ تو دنیا میں کوئی بھی کام اللہ کی مرضی اور چاہت کے بغیر نہیں ہو رہا، تو اس لیے میں نے کہا کہ تمام کام میری مرضی اور چاہت کے ساتھ ہو رہے ہیں۔ جب انسان اس کیفیت پر پہنچ جائے، یہ دراصل روحانیت کی ایک بہت اعلیٰ اور بہت بلند کیفیت ہے۔ جب یہ کیفیت انسان کی ہو جائے کہ وہ رضا بالقضاء میں فنا ہو جائے اور اپنے آپ کو رضا بالقضاء کے سامنے تسلیم کر دے، تو اس انسان کو اللہ تعالیٰ پھر بہت زیادہ نوازتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی رضا بالقضاء کے عقیدے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔